الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے مراقبہ۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں اور مراقبے کے فوائد کیا ہیں اور مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور اس کا فائدہ ہوتا ہے جب بھی انسان وہ کرتا ہے۔ تو اگر اس کا کوئی مقصد نہیں تو ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ مراقبے کے معنی ہے اپنے اعمال میں غور اور خوض کرنا۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ محاسبہ آپ سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو اس کے ایک لفظی معنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے اعمال میں غور اور خوض کرے اور ان پر گہری نظر ڈالے اور حفاظت کے خیال سے نفس پر سخت نظر رکھے، اس لیے کہ اگر نفس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ سرکش ہو جائے گا اور فساد اعمال کا باعث بنے گا۔ یہ وہ مراقبے کی تعریف احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ راقب کے معنی ہے اطلاع رکھنے والا، علم رکھنے والا یا جاننے والا، اور اسی سے بنا ہے مراقبہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب پر اطلاع رکھتا ہے۔ تم سب کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے باخبر ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، چھپ کر کرو یا سامنے کرو، دن میں کرو یا رات میں کرو، واللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو راقب کے معنی اطلاع کرنے والا اور اسی سے بنا مراقبہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی سب پر باخبر ہے، سب کے اعمال و افعال و کردار سے باخبر ہے، یہ ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی کیفیت تو یہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اتنا باخبر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھ لے وہ بھی باخبر ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین آپ دیکھتے ہیں نا، مراقبے میں سر جھکایا اور دیکھ لیا، باخبر ہو گئے، مطلع ہو گئے، ہر چیز کی خبر ہو گئی، جس چیز کو جاننا چاہا جان لیا۔ ہم دیکھیں تو آنکھیں کھول کر اور اللہ کا ولی دیکھیں آنکھیں بند کر، عجیب کیفیت۔ ہم آنکھیں بند کر لیں، دنیا اندھیر ہو جائے، کچھ نظر نہیں آئے، اور وہ دیکھتے ہی آنکھیں بند کر کے، کمال کی بات۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی، قلب کی آنکھیں کھلی ہوئی، باطنی نظر، باطنی آنکھ
وہ کھلی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ظاہری نگاہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اور یہ ظاہری نگاہ کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتی ہے، باطنی نگاہ کی کوئی حد نہیں۔ بیٹھے یہاں اور دیکھے وہاں، پوری کائنات پہ نظر۔ تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بالیقین اللہ تبارک و تعالی تم سب کی اطلاع رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اگر اس بات پر بھی ہمارا یقین ہو جائے تو ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا، ہم سب کا ایمان ہے نا، ہر مسلمان کا ایمان، لیکن یقین نہیں، یقین نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں ہمیں یقین ہے، اگر یقین ہوتا تو غلط کام کیوں کرتے؟ اگر یقین ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو چور چوری کیوں کرتا، ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالتا، لوگوں کو کیوں لوٹتے، کیوں لوگوں کو اغوا کرتے اور تاوان لے کر پھر ان کو چھوڑتے؟ اگر یقین ہوتا کہ اللہ دیکھتا، لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے، غیبت کیوں کرتے، جھوٹ کیوں بولتے؟ یقین نہیں نا، ایمان تو ہے کہ دیکھ رہا، یقین نہیں۔ حدیث جبرائیل، یہ حدیث شریف جو میں بیان کر رہا ہوں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شمع کے گرد پروانوں کی طرح حضور کے گرد موجود۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جیسے کوئی سفر کر کے دور سے آ رہا ہوتا، اور اس زمانے میں گاڑی کے سفر تو تھے نہیں کہ یہاں سے بیٹھے وہاں چلے گئے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر سفر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے گھوڑا چلتا تھا، اونٹ وغیرہ تو گرد و غبار اڑتا تھا چہرے پر، کپڑوں پر، تو جب کوئی مسافر آتا تھا تو سفر کے اثرات اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتے۔ آج تو آپ شیشے چڑھا کر بیٹھ جائیں گاڑی میں، اے سی کھول لیں، آرام سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اتر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر، گرد و غبار اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے کپڑوں پر۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ اعرابی جب آیا تو آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور کیفیت کیا تھی کہ اپنے گھٹنے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مبارک سے بالکل ملا دیا، اور اپنا ہاتھ حضور کے زانو مبارک پر رکھ دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ سفید لباس پہنے ہوئے ہے، اس کے چہرے پر، داڑھی پر گرد و غبار، محسوس ہوتا ہے کہیں دور سے آ رہا، اور آ کر پوچھتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے ایمان کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اسلام کیا ہے؟ اور تیسرا سوال مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے احسان کیا ہے؟ اور علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ یہ تیسرا سوال جو ہے یہی تصوف کے متعلق، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے وہ تجھے دیکھ رہا۔ پہلا درجہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تیری یہ حالت نہیں کہ تو خدا کو دیکھے تو کم سے کم تیری یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ پہلے درجہ کیا کہ تو خدا کو دیکھے، اللہ کی عبادت اس طرح کہ تو خدا کو دیکھ رہا، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، کم از کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ اور حقیقت یہ ہے اگر ہم سب کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں، کبھی کوئی غلط راستے کی طرف نہیں جائیں، کیوں؟ خدا دیکھ رہا۔ ایک مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے سامنے کوئی آدمی بھی غلط حرکت نہیں کرتا، کیسے سے کیسا گناہ کار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، سب کے سامنے نہیں کرے گا۔ کوئی بہت ہی بدبخت ہو تو جو بالکل سب کے سامنے ہی کر لے، لیکن یہ کہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے، چھپ کر سارے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا، میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا استاد مجھے دیکھ رہا۔ نماز پڑھ رہے ہیں،
دیکھا کہ اگر پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو بڑے آرام آرام سے نماز ہو رہی، تعدیل ارکان کے ساتھ ہو رہی، لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود، دیکھ رہے ہیں حضرت، دیکھیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس مارا متھا زمین کے ساتھ اٹھایا، پھر مارا سلام پھیرا، بھاگے، معاذ اللہ جیسے کوئی بوجھ اتار دیا۔ یہی کیفیت ہے نا، جب سب کے ساتھ پڑھتے ہیں کتنے اطمینان سے، اور الگ پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھا اور نمٹا کے بھاگ لو۔ ایک چیز اگر ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا، یہ چیز اگر ذہن میں ہو جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ بالکل تنہائی میں ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ استاد، نہ پیر، کوئی نہیں، دنیا کی کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہیں رہی، اس وقت بھی سوچو ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا، اور اگر یہ حال ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، کبھی کوئی غلط کام انسان نہیں کر سکے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں مریدین حاضر ہوئے، ایک نوجوان تھا، اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑے احترام سے اس کو بٹھاتے تھے۔ مریدین اعتراض کرتے، حضرت اس کو آپ نے بڑا سر پہ چڑھا رکھا، جب یہ آتا ہے آپ اس کی عزت کرتے، اس کو پیچھے سے اٹھا کے آگے بلا لیتے، بڑا احترام کرتے، کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی وجہ ہے اس کے دل میں خشیت الہی ہے، ڈر خدا کا خوف اس کے دل میں راسخ ہے، آپ نے خواہ اس کو چڑھا رکھا ہے۔ یہ اتنے مریدین ہیں، کسی کو آپ اتنا وہ نہیں کرتے، اس کی عزت کرتے، آگے بلاتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، 4 مریدوں کو بلایا، ان میں سے ایک وہ بھی تھا، یعنی 3 مرید اور ایک وہ نوجوان، اور 4 کبوتر منگائے اور ایک چھری ان کو دے دی چاروں کو، جاؤ اس کبوتر کو اس مقام پر ذبح کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، اس جگہ اس کو ذبح کر دینا، پورا دن ہے تمہارے لیے، شام کو آ جانا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ ایک گیا غار کے اندر، اس نے وہاں ذبح کیا، لے آئے۔ دوسرا گیا، اس نے کمرے میں بند ہو کے ذبح کیا، لے آئے۔ تیسرا دفعہ اور کہیں جنگل میں گیا، جھاڑیوں میں چھپ کر ذبح کیا، لے آئے۔ اور یہ چوتھا جو یہ نوجوان تھا، یہ کبوتر اور چھری ساتھ لے کر آئے۔ ایک کو بلایا، تم نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے غار کے اندر۔ اچھا غار کے اندر خدا نہیں دیکھ رہا؟ ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ دوسرے کو بلایا، تو نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے کمرے میں چھپ کے اندر بند ہو کے، وہاں خدا نہیں دیکھ رہا؟ بیٹھ جا۔ تیسرے سے پوچھا، میں نے جھاڑیوں میں چھپ کر کیا، بالکل اندھیرے میں، اچھا وہاں بھی نہیں دیکھ رہا؟ پھر اس نوجوان کو بلایا، تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہا حضور آپ نے شرطی ایسی لگا دی تھی کہ میں ذبح ہی نہیں کر سکا۔ کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا اس مقام پر ذبح کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا۔ میں نے دریاؤں کی تہ میں دیکھا، وہاں بھی خدا دیکھ رہا۔ میں نے غار کے اندر دیکھا، وہاں بھی خدا دیکھ رہا۔ میں نے جھاڑیوں میں دیکھا، وہاں بھی خدا دیکھ رہا۔ میں نے ویرانوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، سب جگہ دیکھا، یہاں تک کہ آسمانوں پر، زمینوں پر، ہر جگہ نظر دوڑائی، پوری کائنات میں ایک جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں خدا نہ دیکھ رہا۔ ہر جگہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں واپس لے آیا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، میں کیسے ذبح کروں؟ فرمایا سنو، اسی لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے اس کو دیگر مریدین پر ترجیح دیتا ہوں، اس کے دل میں خشیت الہی راسخ ہے، خدا کا خوف اور ڈر۔ کیا مطلب؟ یہ 3 افراد جو ہیں جو ذبح کر کے لے آئے، اگر ان کو موقع ملے گا گناہ ہو جائے گا، گناہ سرزد ہو جائے گا کہ خدا نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ جو نوجوان ہے جو بغیر ذبح کیے لیے آیا، یہ 7 تالوں میں بند ہو جائے گا، تب بھی گناہ نہیں کرے گا، اس کا یقین ہے خدا دیکھ رہا، اس کا یقین ہے خدا دیکھ رہا۔ تو یہ چیز ہے، اگر انسان اس چیز کو اپنے دل کے اندر رکھ لے، اپنے قلب اور ذہن کے اندر محفوظ کر لے، خدا مجھے دیکھ رہا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ سارا جھگڑا ہی یہی۔ اور کسی سے پوچھو خدا موجود ہے، کہہ رہے ہاں موجود ہے۔ خدا حاضر و ناظر ہے، ہاں حاضر و ناظر ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے، ہاں دیکھ رہا ہے۔ پھر کیوں غلط کام کر رہے ہو؟
دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، صرف اس لیے ایمان تو ہے کہ دیکھ رہا ہے، یقین نہیں۔ اگر یقین ہو جائے کبھی غلط کام نہ کر سکے۔ یہی تصوف کی سیڑھی ہے، یہی بزرگان دین اور یہ کاملین نے بتایا۔ ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھو، ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سمجھو، ہر وقت اپنے پیر کو اپنے ساتھ سمجھو۔ پیر مجھے دیکھ رہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے قال۔ حال اور قال اس میں فرق ہے۔ قال کا مطلب باتیں، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم صاحب قال ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور یہ بزرگان دین صاحب حال ہیں۔ وہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے کہ واقعی دیکھ رہا۔ تو ہم قال والے ہیں، وہ حال والے، وہ صاحب حال ہیں۔ تو جس کا یقین ہو جائے وہ پھر صاحب حال ہو جاتا۔ تو امام غزالی نے کیا فرمایا؟ نفس کی مخالفت، نفس کو کھلا مت چھوڑو، اگر کھلا چھوڑ دو گے سرکشی اختیار کرے گا، فساد اعمال کا باعث بن جائے گا۔ اس پر کڑی نظر رکھو، غور خوض کرو، اور اسی غور اور خوض کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مراقبہ عام طور پہ ہوتا ہے شاید یہی مراقبہ ہے، نہیں۔ مراقبے کا اصل معنی اپنے اعمال میں غور اور خوض کرنا، یعنی اپنے آپ کو دیکھنا، اور یہی سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اپنے آپ پر غور کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسروں کو دیکھنا بہت آسان ہے، دوسروں پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ارے فلاں آدمی یہ کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے۔ ارے پورے جہان کو دیکھنے والوں اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو دیکھنا بڑا آسان ہے، ان پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، ان کو نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، اپنے آپ پر تنقید کرنا، اپنے آپ کو نصیحت کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہی کام کیا ہے بزرگان دین اولیاء کاملین نے، تب جا کے وہ مقامات پر پہنچے۔ اپنا محاسبہ کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی، اور جب نفس کی اصلاح ہو گئی پھر دوسروں کی اصلاح کی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے کریں، اپنی اصلاح کیسے کریں؟ دیکھیے، انسان کئی طریقے سے سیکھتا ہے۔ ایک تو سیکھنے کا طریقہ ہے تعلیم، کسی ادارے میں آپ داخل ہوئے، مثلا اسکول کی تعلیم آپ نے مکمل کی تو کالج میں، کالج کی مکمل ہوئی تو یونیورسٹی میں، یا کسی دارالعلوم میں، کسی مدرسے میں، کسی بھی ادارے میں۔ ایک تو ذریعہ یہ ہے علم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، وہاں آپ کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ اس نے اسکول میں پڑھا، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ کسی دارالعلوم میں، وہ کیا کرے؟ دوسرا ذریعہ ہے مطالعہ، کتابوں سے، کتابیں پڑھے، علم حاصل ہو جائے۔ اور تیسرا ذریعہ ہے صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، اس میں بھی حاصل ہو جائے۔ اور یہ تیسرا ذریعہ اتنا اتھینٹک ہے کہ یہ تمہاری ظاہر کی بھی اصلاح کر دے گا، باطن کی بھی اصلاح کر دے گا، تمہارے ظاہر کو بھی پاک کر دے گا اور قلب کو بھی پاک کر دے گا۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے سیکھنے کا۔ اور انسان اگر سیکھنا چاہے تو سب سے سیکھ سکتا ہے، کیوں؟ ہر انسان کے اندر خوبی اور خامی موجود ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں وہ کہے میرے اندر کوئی خامی نہیں، خامی ضرور ہے، اور ایسا نہیں کہ کوئی خوبی نہیں، خوبی بھی موجود ہے۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا، انسانوں کو پڑھو، بہت نازک بات کہہ رہا ہوں، انسانوں کو پڑھو،
اور انسانوں سے سیکھو۔ آپ کہیں گے کیسے سیکھے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بے ادبوں سے۔ کیسی بات ہے؟ بے ادبوں سے؟ ہاں بے ادبوں سے۔ کیسے؟ کہا میں ان کے اندر جو جو چیز دیکھتا گیا اپنے اندر سے کم کرتا گیا، میں باادب بن گیا۔ کیسی بات ہے؟ جو جو چیز میں ان کے اندر دیکھتا گیا، یہ غلط ہے یہ چھوڑ دو، یہ غلط ہے یہ چھوڑ دو، یہ غلط ہے یہ چھوڑ دو، میں باادب بن گیا۔ ارے سیکھنے والا ہو تو بے ادبوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور نہ سیکھنے والا ہو تو محفل میں بیٹھ کے چلا جائے تب بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے ہر انسان کے اندر خوبی اور خامی موجود ہے، خامیوں کو مت دیکھو، خوبی کو دیکھو اور وہ لے لو۔ ہر انسان کی خوبی لے لو، اور اگر خامی دیکھو کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کو بیان مت کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ اس کے اندر جو خامی ہے میرے اندر تو نہیں، اگر میرے اندر ہے ہٹا دو۔ یہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، ایسے تو نہیں کہ میں بھی بولتا ہوں، اگر میں بولتا ہوں آج سے توبہ کر لو نہیں بولو۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، میں جانتا ہوں دھوکے باز ہے۔ اپنے گریبان میں دیکھو، میں کہیں میں تو دھوکہ نہیں دے رہا، اگر میں دے رہا ہوں تو میں توبہ کر لوں کہ آئندہ نہیں کروں۔ سیکھنا چاہے تو سب سے سیکھ سکتا، اور نہ سیکھنے والا تو کسی سے بھی نہیں سیکھ۔ اس لیے اہل طریقت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال و افعال و کردار کو بہتر بنائیں، بزرگان دین کے حالات پڑھیں، ان سے سیکھیں، ان کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اپنا محاسبہ کریں۔ اب آپ کہیں گے محاسبہ کیسے کریں؟ پھر وہی بات کہ اپنے آپ کو تلقین کرنا بڑا مشکل ہے، اپنے آپ کو نصیحت کرنا بڑا مشکل ہے، اپنی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، پہلے بھی ہم کچھ نشستوں میں بتا چکے ہیں لیکن اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹیں، پورے دن کا جائزہ لے لیں۔ روزانہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا، صبح میں فجر کے وقت اٹھا، اس وقت سے شروع کریں۔ صبح میں نے کیا کیا؟ جب آپ یہ غور کریں گے صبح اٹھا تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اٹھے بھی یا نہیں اٹھے، پتہ چل جائے گا نا۔ اگر میں پوچھ لوں تو سارے کہیں گے جی ہم تو اٹھے تھے، ہے نا، لیکن میں پوچھوں گا نہیں، اس لیے کہ پردہ پوشی رکھنی چاہیے۔ خود آپ سوچیں، صبح میں جب اٹھا تو کیا ہوا، میں کس وقت اٹھا؟ اگر 9 بجے اٹھے، سوچ لو مجھے کس وقت اٹھنا چاہیے تھا۔ مؤذن تو فجر کے وقت کہہ رہا تھا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور کامیابی لینے والے سو رہے ہیں۔ دفتر کی ڈیوٹی کا اتنا خیال کہ پہلے سے تیار، اور خالق اور مالک کی ڈیوٹی سو رہے۔ لیکن وہ مولا بھی کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اگر وہ یہ ڈیوٹی لگا دیتا کہ جو فجر پڑے گا رزق ملے گا اور نہیں پڑے گا تو نہیں ملے گا، کیا ہوتا؟ ساری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی، کوئی مسجد خالی ہوتی؟ نماز پڑھ لو کھانا نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، نماز پڑھ لو۔ لیکن اس کی شان کیا ہے، جو پڑھ رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے، نہیں پڑھ رہا اسے بھی دے رہا ہے۔ یہ اس کی شان کریم، رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ہم اپنے وعدے سے پھر گئے، ہم کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ تو میرا رب ہے، اس سے وعدہ کر کے آئے نا، تیری اطاعت فرما برداری کریں گے، اور یہاں آ کر بھول گئے۔ اس نے رزق کا وعدہ کیا، دے رہا۔ ادنا سے ادنا مخلوق، ایک کیڑا ہے، ایک معمولی کیڑا، اس کو بھی رزق دے رہا، اور ایک ہاتھی ہے اسے بھی رزق دے رہا۔ 18,000 عالم اس نے پیدا کیے، اور ان میں تمام مخلوقات ہیں، سب کو پال رہا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ زمین پر ہی مخلوق ہے، زمین کے اندر بھی مخلوق ہے، پانی کے اندر بھی مخلوق ہے، فضا میں بھی مخلوق ہے، آسمانوں بھی مخلوق ہے۔ کتنے عالم اس نے پیدا کیے، ساری مخلوقات کو پال رہا، اس لیے کہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، تمام عالم کو پال رہا۔ تو اگر وہ یہ ڈیوٹی لگا دیتا، سارے کے سارے اٹھ جاتے۔ پھر آپ کہیں گے تو پھر فائدہ ہی کیا؟
جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اس کو بھی مل رہا ہے، تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے جو نہیں پڑھ رہا اس کو تو مل رہا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اسے بھی مل رہا ہے۔ جو پڑھ رہا ہے اس میں برکتیں شامل کر دی، اور جو نہیں پڑھ رہا برکتیں چھین لی۔ رزق دونوں کو مل رہا، فجر پڑھنے والے کو بھی، فجر نہ پڑھنے والے کو بھی، لیکن نہیں پڑھ رہا اس میں برکتیں چھین لی، رزق مل رہا۔ ہزاروں کما لو، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم، پریشان ہے، بیماری میں نکل گیا، حادثات میں نکل گیا، پریشانی میں نکل گیا۔ اور جو پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس میں خدا اپنی رحمتیں، برکتیں شامل کر دے۔ اگر 1 روپیہ بھی کمائے گا اسی میں سکون ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں سلامتی۔ یہ فرق ہوگا۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ ہم اپنا محاسبہ فجر سے شروع کریں۔ ہم صبح کتنے بجے اٹھے؟ اگر یہ دیکھیں کہ آج ہم لیٹ ہو گئے تو کوشش کریں کل سے ہم فجر کے وقت اٹھیں گے، اور انسان اگر چاہے سب کچھ کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرے، کوشش کرے گا ملے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے ناشتہ کیا، اس کے بعد میں اپنے آفس چلا گیا۔ آفس میں نے کتنا کام کیا؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ آفس میں میں نے بیکار وقت گزارا، جو کام میرا تھا وہ پورا نہیں کیا، باتوں میں وقت گزار دیا اور کام کو کل پہ ٹال دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ یاد رکھیے، خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائے اور آپ اس کو نہ دیں، یہ خیانت ہے۔ اپنا کام دیانتداری سے نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے، یہ آپ اپنے رزق حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ اگر مالک آپ کو نہیں دیکھ رہا تو اس سے بچ کر کام چوری کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کام خراب کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو کام آپ کے ذمے ہے اسے پورا کیجئے، مالک دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اسے پورا کرنا لازم ہے، یہ ہے امانت۔ جس کام کا آپ پیسہ لے رہے ہیں اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ کریں، تب عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوپہر کو میں نے ظہر پڑھی یا نہیں پڑھی، کس وقت میں نے کھانا کھایا، کتنے لوگوں سے ملا، اس میں کتنی دفعہ جھوٹ بولا، کتنی دفعہ کس کو دھوکہ دیا، کس کی غیبت کی، سارے اعمال کا محاسبہ۔ پھر عصر پڑھی یا نہیں پڑھی، مغرب پڑھی نہیں پڑھی، عشاء پڑھی نہیں پڑھی، ساری نمازوں کا دیکھ لیں۔ جب آپ پورے دن کا محاسبہ کریں گے کہ اب میں جو بستر پہ لیٹا ہوں فجر سے لے کر اب تک میں نے کیا کیا، یہ پورے دن کا منظر ایک فلم کی طرح آپ کے سامنے گھوم جائے گا۔ جیسے فلم چلتی ہے نا، پوری فلم آپ کے سامنے گھوم جائے، پتہ چل جائے کیا کیا، اور خود اپنے اعمال پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اب اس میں غور کر لو، اگر آج کا دن ایسے گزرا کہ میں نے صرف 1 نماز پڑھی، کل سے انشاءاللہ میں پوری 5 نمازیں پڑھوں۔ اگر آج کا دن ایسے گزرا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، کل سے میں توبہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں۔ اس طرح اپنی اصلاح کرتے رہیے۔ ہم اس طرح اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں کہنے کی۔ روزانہ جب بستر پر جائیے، فجر سے لے کر عشاء تک، بلکہ بستر پر لیٹنے تک پورا اپنا محاسبہ کر لیجیے، ساری فلم آپ کے سامنے چل جائے گی۔ ایک ایک چیز کو ختم کرتے جائیے، ختم کرتے جائیے، مومن مسلمان بن جائے۔ یہ ہے اپنی اصلاح کا طریقہ۔ اور اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کو صحیح سمت لگا دیجیے۔ ایک چیز ہے تمنا، ایک چیز ہے امید، رجا، اس کو کہتے ہیں عربی میں رجا۔ رجا کے معنی امید۔ امید اور تمنا میں فرق ہے۔ صوفیاء نے کہا کہ امید یہ مستحسن ہے، اور تمنا جو ہے مذموم ہے۔ تمنا تو آدمی بہت کرتا ہے، تمنا کے معنی خواہش، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کبھی ہوتی ہے پوری؟ نہیں ہوتی۔ اگر کہیں جاب کر رہا ہے تو مجھے عہدہ بڑا مل جائے، یہ مل گیا تو اور اس سے اوپر، یہ مل گیا تو اور اس سے اوپر، کم نہیں ہوئی نا؟ قناعت نہیں کہ مولا جو مل گیا یہی کافی ہے، نہیں، اور اوپر۔ ایک مکان ہے تو 2، ایک گاڑی ہے تو 2، بڑھتے چلے جائے۔ خواہشات، تمنائیں۔
اور تمنا میں ایک کام یہ ہے کہ انسان تمنا میں کوشش نہیں کرتا جبکہ امید میں کوشش کرتا، اور امید کرتا ہی اس وقت ہے جب وہ عمل کر چکا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمنا اور امید، تمنا کے معنی خواہش، خواہشات تو آدمی بیٹھے بیٹھے کر دے، میری خواہش ہے کہ یہاں پر اے سی لگ جائے، لگ جائے گا بیٹھے بیٹھے؟ نہیں، ویسے میری خواہش نہیں ہے، میں ویسے ہی کرتا۔ یا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا مکان مل جائے ڈیفینس میں، ساری خواہشات ہے نا، کرتا رہے گا، یہ مذموم ہے۔ اس کو صوفیاء نے غلط قرار دیا کہ تمنا کرو گی تو بڑھتے رہیں گے خواہشات، کبھی کم نہیں ہوں گی۔ ہاں امید، رجا، رجا جسے کہتے ہیں عربی میں، یہ جائز ہے۔ اور امید آدمی کرتا ہے عمل کے بعد، عمل کے بعد امید کرتا ہے، پہلے نہیں کرتا۔ امتحان دے دیا، امید ہے کہ پاس ہو جاؤں گا، بعد میں ہے نا۔ امتحان نہیں دیا، امید ہے پاس ہو جاؤں گا، کیسے ہو جائے گا؟ امتحان تو دے پہلے۔ عمل سے پہلے امید نہیں، امید ہوتی ہی عمل کے بعد۔ نماز پڑھ لی، امید ہے رب قبول کر لے گا۔ نیک اعمال کر لیے، امید ہے مولا قبول کر لے گا۔ امید ہے نا؟ سب کو نہیں ہے میرے خیال سے، ہاں سب کو ہونی چاہیے نا۔ تو نیک اعمال کرو اور امید رکھو کہ مولا اس کو قبول کر لے، قبول کر لے گا۔ خواہشات مت کرو، تمنائیں مت کرو، امید، پہلے عمل کرو اور پھر امید کرو۔ اور امید بھی اللہ کی ذات سے، جب اس کی ذات سے امید کرو گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جو مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں ویسا عمل اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے، میں 4 قدم بڑھتا ہوں۔ وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس سے امید، اور اس سے ایسی امید اور اس طرح تعلق کہ پھر جیسا اس کے ساتھ تعلق ویسا کسی کے ساتھ تعلق۔ اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ بندے کا جیسا رب کے ساتھ تعلق ہے، جو ہونا چاہیے، اگر حقیقت میں ہو جائے تو دنیاوی تعلق ختم ہو جائے، پھر وہ اسی تعلق میں کھو جائے، گم ہو جائے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے دنیا کو چھوڑ دیا، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سلطنت کو لات مار دی، اقتدار تھا، اختیار تھا، ہر حکم پر کام ہو رہے تھے، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ رب سے واصل ہو گئے، رب سے تعلق قائم ہو گیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایک وزیر نے، ایک بادشاہ کا وزیر تھا، تو اس پر، اب ظاہر وزیر ایک وزارت، ایک عہدہ ہے، منصب ہے، بادشاہ کے قریب ہے۔ اچانک دل میں خشیت الہی پیدا ہوئی، خدا کا خوف، ڈر، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، وزارت سے استعفیٰ دے دیا، چھوڑ دیا اور نکل گیا اللہ کی راہ میں۔ کافی عرصے کے بعد جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میرا وزیر تھا، میں تجھے اچھی تنخواہ دیتا تھا، سب کچھ تھا، آرام آسائی، اب کس کے پاس چلا گیا تو؟ کس کی ملازمت اختیار کر لی، کس کی نوکری اختیار کر لی؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کا وزیر تھا اور کافی عرصے میں آپ کی خدمت میں رہا، آپ کے اندر 5 خصلتیں تھیں، 5۔ اب میں جس کے پاس گیا ہوں اس میں یہی بہترین خصلتیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اچھا کہاں پر چلا گیا تو؟ میں بادشاہ، میری ملازمت چھوڑ کر مجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا پہلے میں آپ کا غلام تھا، آپ خود کھاتے تھے، مجھے نہیں کھلاتے تھے، اب میں اس کا غلام ہوں جو خود نہیں کھاتا، مجھے کھلاتا۔ یہ پہلی خصلت۔ آپ خود کھاتے تھے، مجھے نہیں کھلاتے تھے، کبھی پوچھا کہ آ جاؤ تم بھی آ کے کھا لو؟ نہیں، خود کھا رہے ہیں بیٹھے، میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ باندھے کھڑا۔
اب میں اس شہنشاہ کے پاس ہوں جو خود نہیں کھاتا، وہ مجھے کھلاتا۔ اچھا، دوسری خصلت یہ تھی، میں سارا دن ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑا رہتا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ بیٹھ جا۔ اب میں اس آقا کا غلام ہوں کہ اگر میں اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی کے لیے 4 رکعت پڑھتا ہوں، 2 دفعہ حکم ہوتا ہے بیٹھ جا، حکم ہوتا ہے بیٹھ جا، تاکہ عبادت میں تجھے پریشانی نہ ہو، تھک نہ جائے۔ وہ اتنا کریم ہے میرا مولا۔ اچھا، واقعی؟ ہاں۔ دوسری بات یہ کہ آپ میں تیسری خصلت یہ تھی کہ آپ ساری رات سوتے تھے، میں آپ کی حفاظت کرتا تھا، اور اب میں جس کی بارگاہ میں گیا ہوں، میں سوتا ہوں، وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ وہ سوتا ہی نہیں ہے، اس کی شان تو یہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ سونا جاگنا تو بندوں کے لیے ہے، رب کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا ہی نہیں۔ ایک ہندی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، ہمارے والد محترم اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف جیلانی کبھی ذکر فرماتے تھے تو بڑے پیارے انداز میں وہ شعر پڑھتے تھے کہ ہندی شاعر نے ہندی میں کہا، ٹک نیند سے اکھیاں کھول ذرا، اٹھ تو رب سے دھیان لگا، یہ کیت کرن کی ریت بئی، رب جاگت ہے تو سوت ہے۔ کہتے یہ کیسی محبت ہے، رب تو جاگ رہا ہے تو سو رہا ہے، یہ رب سے محبت ہے تیری؟ ارے رب سے محبت ہے تو تجھے بھی جاگنا چاہیے۔ اٹھ، رات کو گرم بستروں کو چھوڑ دے اور اس کی محبت میں کھڑا ہو جا، تب پتہ چلے گا کہ تو صحیح محبت کرنے والا۔ یقین کرن کی ریت بھائی، رب جاگت ہے تو سوت ہے، رب تو جاگ رہا ہے اور تو سو رہا۔ اسی لیے بزرگان دین سوتے نہیں، رب جاگتا ہے تو وہ بھی جاگتے ہیں، اور جب دنیا والے سوتے ہیں تو تب یہ جاگتے ہیں اور رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 3۔ تو رات کو سوتا تھا، میں تیری حفاظت کرتا تھا، جاگتا تھا، کھڑا رہتا تھا۔ اب میں جس کا ملازم ہوں، جس کی خدمت میں ہوں، میرا آقا نہیں سوتا، میں سوتا ہوں، وہ میری حفاظت کرتا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ تو مر جائے گا، ظاہر ہے موت تو آنی، تو ایسا میرا آقا ہے کہ تجھے موت آنی ہے، مر جائے گا، اور میں بھی مر جاؤں گا، لیکن اب میں جس کا غلام ہوں اسے موت ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہی زندہ، وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، شروع سے ہے، آخر تک رہے گا، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یہ اس کی شان۔ اور 5ویں خصلت یہ ہے تیرے اندر کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تھی، میں ڈرتا تھا کہ اب مجھ پر عتاب ہوگا، یہ بادشاہ ناراض ہوگا، مجھ پر ظلم کرے گا، سزا دے گا، پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اب میں جس کا غلام ہوں وہ ایسا رحیم و کریم ہے، خطا ہوتی ہے جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں وہ معاف کر دیتا۔ اس کی شان یہ ہے کہ معاف کر دے گا، معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور تم سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ تم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ جتنی تمہاری ماں تم سے محبت رکھتی ہے اس سے بڑھ کر وہ تم سے محبت رکھتی ہے۔ وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ اس سے رحمت کی امید رکھو، مغفرت کی امید رکھو، اور جیسی امید رکھو گے امید کو ضائع نہیں کرے گا، رحمت نازل فرما دے گا، بخش دے گا۔ تو یہ 5 خصلتیں، اب میں اس آقا کی بارگاہ میں ہوں کہ مجھے آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، مجھے رزق بھی مل رہا ہے، میری حفاظت بھی ہو رہی ہے، میری توبہ بھی قبول ہو رہی ہے، میں ساری امیدیں اس سے وابستہ کیے ہوئے ہوں اور وہ ساری امیدوں کو پورا بھی کر رہا۔ اس طرح اگر انسان رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کا عمل اس کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ کرتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کا یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا پھر نہیں ہوگا،
اور اگر یقین ہے کہ ہوگا تو پھر سمجھو یقیناً ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ بندہ جیسا مستحکم یقین اس کے ساتھ رکھے ویسا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر نیک متقی پرہیزگار خاتون ہوئی اپنے زمانے کی۔ اللہ کی راہ میں ایک روٹی دے دی، ایک روٹی پکائی، سائل آ گئے اٹھا کے دے دی۔ ہم سے کوئی مانگے گا یار یہ ایک ہی تو ہے، تجھے دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں، دے دی اٹھا کے اللہ کی راہ میں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے تھی۔ کہاں، اس نے وعدہ کیا 1 کے 70 دے گا، اسی لیے تو دیے۔ دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رابعہ بصری موجود ہیں؟ کہاں موجود ہیں، یہ روٹیاں لے کر آیا ہوں، کسی نے بھیجی ہیں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا، ابھی جانا نہیں، گنی 70 نہیں ہے، واپس لے جا۔ کیوں؟ میرے رب نے تو 70 کا وعدہ کیا ہے، کسی اور کے لیے آیا میرے پاس۔ اتنا یقین کامل اللہ کی ذات پر، اس نے تو 1 کے 70 کا وعدہ کیا ہے، یہ کم لے کر آیا ہے، میرا حصہ نہیں ہے، میرے رب نے نہیں بھیجا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو اتنی ہی روٹیاں تھیں جتنی امید آپ نے رکھی۔ کہا یہ ہے میرے رب کا انعام۔ جب اس نے کہا ہے میری راہ میں 1 2 ہم 70 گنا دیں گے تو ہم کم کیوں لیں گے اسے، وہ تو دے گا 70 گنا، بلکہ وہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر دے، یہ تو اس کی شان ہے۔ تو ان کا یقین کامل تو ایسا تھا، بزرگان دین اولیاء کاملین، بلکہ ان کی بات تو بہت دور ہے۔ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی وصال مبارک کو 52 سال ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، رابعہ بصری کو تو کافی عرصہ ہو چکا۔ والد گرامی فرماتے ہیں دہلی میں، یعنی پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اب دیکھتے عام طور پہ گھر کی عورتیں پیسے مانگتی ہیں کہ بھئی پیسے دے دے، سودا منگا لیں، کھانا کیا پکا لیں، ہوتا ہے نا اکثر، سارے گھر والے بیٹھے سب کو پتا ہو آج کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا، گوشت لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ تو ہماری دادی صاحبہ نے پوچھا کہ آج کیا پکے گا، فرمایا آج کچھ نہیں پکے گا۔ ارے بھوکے رہیں گے کہ بس آج اللہ بھیجے گا تو کھائیں گے، نہیں بھیجے گا تو نہیں کھائیں گے، کہہ دیا۔ اور پھر سمجھی کہ ہو سکتا ہے مذاق کر رہے۔ اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، وظائف میں۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، انہوں نے دیکھا دوپہر کا وقت قریب آ رہا ہے، بچے کھانا مانگیں گے اور آپ کے لیے بھی کھانا چاہیے۔ پھر آ کر کہا بھائی تم سے کہہ دو دیا، اللہ بھیجے گا تو کھائیں گے، نہیں بھیجے گا تو نہیں کھائیں گے۔ آج ہم نے اس سے کہہ دیا اگر تو بھیجے گا تو کھاؤں گا ورنہ کھاؤں گا ہی نہیں، آج نہیں پکے گا کھانا۔ اچھا، دوپہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی، گھر والے بھوکے بیٹھے، نہ گھر میں کچھ پکا نہ باہر سے آیا۔ اور اللہ کے ولی کو اتنا یقین ہے کہ آرام سے سکون کے ساتھ عبادت میں لگے ہوئے، اور جب ان کے کھانے کا ٹائم ہوا، ظہر کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے، وظائف پورے کرتے تھے، مریضوں کو دیکھتے، اس کے بعد اطمینان سے سکون سے کھانا تناول فرماتے۔ جب ٹائم ہوا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دیا، اچھا انہوں نے لے لیا، دیکھا تو اس میں بریانی تھی، اور وہ اس کے اندر گھی کافی مقدار میں۔ برتن خالی کیے، دروازے پر دینے کے لیے گئیں تو کوئی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں۔ پھر آ کر کہا کہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کہا جس نے بھیجا ہے اس کو برتن کی ضرورت نہیں ہے، کس کو دینے جا رہی ہو، رکھ لو۔ حیران ہے یہ کیا وجہ؟ فرماتے جب سب نے کھایا تو اتنی بہترین بریانی کہ اس سے پہلے کھائی نہیں کرتے اور نہ اس کے بعد کھائی، اور اس میں سے جو گھی نچوڑ کر رکھا تھا اتنا تھا کہ کئی دن وہی کھانے میں استعمال ہوا۔ اب پوچھتی ہیں کہ کہاں سے آیا، کسی نے بھیجا، لانے والے نے بتایا بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، اور نہ وہ برتن لے کر گیا، کہا جس سے کہا تھا اس نے بھیج دیا۔
ہم نے کہا تھا تو کھلائے گا تو کھائیں گے، نہیں کھلائے گا تو نہیں کھائیں گے. اتنا یقین تھا، رب نے یقین کو پورا کر دیا، بھیج دیا. یہ ہے بزرگان دین کی شان کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اس مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتے ہیں، تب اللہ رب العالمین اپنا کرم ان پر فرماتا ہے. پھر وہ جو چاہتے ہیں وہی وہ کرتا. اور یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے محبوب اور ایک ہوتا ہے محب. محب کے معنی محبت کرنے والا، اور محبوب جس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ محب اور محبوب دونوں میں فرق ہے. محب کا کام کیا ہے؟ محبوب جو کہے وہ کرے، یہی کام ہے نا بھئی. جیسا محبوب چاہے گا وہی کرے. وہ کہتا ہے یہاں کھڑا ہو جاؤ، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا. کیوں؟ اس کو محبت ہے. جس سے محبت ہوگی اس کے ہر کام کرنے کے لیے تیار، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار. محب کا کام تو یہی ہے. حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں پہنچے. انہوں نے پوچھا نظام الدین محبوب بنو گے یا محب؟ بتاؤ کیا بنو گے؟ خاموش. کیا جواب دوں؟ کہا حضور کل جواب دوں گا، کل بتاؤں گا. ٹھیک ہے جاؤ. چلے گئے. وہاں سے نکلے، چلتے 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 جب اپنے گھر کے قریب آنے لگے تو راستے میں دکان پر ایک فقیر بیٹھا ہوا. اس نے کہا نظام الدین کل کیا جواب دو گے؟ سوچ بھی لیا نہیں؟ بتاؤ. ابھی بتایا نہیں ان کو؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے. دیکھتے ہی پہچان لیا. کہا کل کیا جواب دو گے؟ کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ کل جواب دوں گا. ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کل کیا جواب دو گے؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں، والدہ سے پوچھوں گا، یا آپ بتا دیں. کہا میں بھی کل جواب دوں گا. اچھا چلے گئے. گھر پہنچے، والدہ کی دستبوسی کی. آج عجیب واقعہ ہوا. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ محب بنو گے یا محبوب؟ بیٹا تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کل جواب دوں گا. اور جب میں آنے لگا تو دکان پہ ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے وہیں سے آواز دی بابا نظام الدین کیا جواب دو گے؟ تو میں نے اس سے پوچھا آپ ہی بتا دیں. اس نے کہا میں بھی کل بتاؤں گا. اور میں نے اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ والدہ سے پوچھوں گا. اچھا. کہا میں بھی کل جواب دوں گا. سب کل پہ معاملہ ٹل گیا. سو گئے. بیچاری میں رات گزاری. صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی. اب جانا ہے خدمت میں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی. والدہ کو سلام کیا دستبوسی کی، میں جا رہا ہوں، حکم فرمائیے. آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گی. کہا جو جواب فقیر دے وہی جواب تم دے دینا. اسی فقیر کے پاس جاؤ جو راستے میں تمہیں دکان پہ بیٹھا ہوا ملے. سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ چلے. وہاں سے دکان پر پہنچے تو فقیر غائب. ارے یہ کہاں چلے گئے؟ میں نے تو کہا تھا کل جواب دوں گا، یہ تو غائب. دکان والے سے پوچھا بھائی وہ جو فقیر یہاں بیٹھا تھا، ایک بزرگ کل تمہاری دکان پہ. انہوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا لو کام ہی ہو گیا. اب میں کیا جواب دوں؟ والدہ نے تو کہہ دیا جو فقیر جواب دے. فقیر کا انتقال ہو گیا. بھائی انتقال ہو گیا تو ہیں کہاں؟ کہاں تدفین ہوئی؟ کہا تدفین نہیں ہوئی. وہ یہ جو تھے لوگ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، وہ تو ایسے ہی تھا فقیر، ایسے ہی معمولی آدمی تھا. تم اس کو بہت بڑا بزرگ سمجھ رہے ہو؟ وہ تو ایسے ہی تھا، گندے لباس میں تھا، ایسے ہی تھا. کہا اچھا بتاؤ ان کی لاش کہاں پر ہے؟ کہاں تدفین ہوئی؟ کہا کوئی تدفین نہیں ہوئی. لوگ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، وہاں گڑھے میں ڈال دیا. اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا فلاں جگہ. چلے گئے. محبوب الہی وہاں پہنچے، دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی، جسم پہ کیچڑ بھی پڑی ہوئی، پانی بھی پڑا ہوا، مٹی. کہا حضور آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کل جواب دیں گے. اب میں آیا تو آپ روانہ ہو گئی، اب میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھیں کھول دی. کہا نظام الدین ہم محب بنے تھے، یہ حال ہوا ہے. محب بنے تھے، یہ حال ہوا. دیکھو گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہاں لا کے پھینک دیا گیا، نہ گور نہ کفن. تم محبوب بن جاؤ، بڑے ناز اٹھائے جائیں گے.
بڑے ناز اٹھائے جائیں گے، محبوب بن جاؤ، یہ کہا اور پھر کلمہ پڑا، انتقال، روح پرواز کر گئی، پھر لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، وہاں پر آ کر کہا حضور محبوب بننا چاہتا ہوں، فرمایا جاؤ تمہیں محبوب الہی بنا دیا، قیامت تک محبوب الہی مشہور۔ قیامت تک محبوب الہی مشہور ہے۔ ناز اٹھائے جا رہے، آج تک ناز اٹھائے جا رہے، لنگر آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب ہیں، جو کہہ دیں گے وہ سن لے گا، جس کے لیے دعا کر دیں گے وہ قبول کر لے گا، جس کی سفارش کر دیں گے وہ قبول کر لے گا۔ محبوب ہیں، محبوب نے کی ہے نا، مان لو۔ تو یہ محبوبوں کا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ ہم محبوبوں والے ہیں، مردودوں سے تو ہمارا رابطہ ہی نہیں، ہم تو محبوبوں کے ساتھ ہیں۔ محبوب سبحانی، محبوب یزدانی، محبوب ربانی اور محبوب الہی۔ سلاسل تصوف میں، طریقت میں 4 محبوب گزرے، 4۔ محبوب سبحانی غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے بعد محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ہو گئے؟ 2۔ محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور محبوب ربانی اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی، ہم شفیع غوث الاعظم۔ تو یہ سارے محبوب تو ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں مردودوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ ہم تو ہیں ہی محبوبوں والے۔ اور محبوبوں کی شان یہ ہے کہ جہاں قدم رکھ دیں وہاں رحمتیں نازل ہو جائیں، جہاں پر بیٹھ جائیں وہاں رحمتیں نازل ہو جائیں، جہاں پر ذکر ہو جائے وہاں رحمتیں نازل ہو جائیں، اس لیے کہ اس کے محبوب ہیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ تو یہ 4 محبوب آپ کے سلسلے میں ہیں، اور یہ چاروں محبوب کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، ان چاروں کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ اور یہ 4 محبوب جب آپ کو مل جائیں گے تو پھر پہنچ جاؤ گے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو بات کہاں سے چلی کہ اپنا محاسبہ اگر انسان کرے تب اس مقام پر پہنچ سکتا۔ اور محاسبے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جب رات کو بستر پر لیٹے، صبح سے شام تک اپنے پوری جو زندگی ایک دن میں جو کچھ کیا ہے اس پر ایک نظر ڈالیں، اور جب اس پر نظر ڈال دیں گے جو باتیں آپ ایسی دیکھیں وہ سب نکال دیں۔ اور اس میں ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آج پورے دن میں میں نے کتنا وقت ضائع کیا۔ یہ بھی ہے، ہم وقت ضائع کر دیتے فضول باتوں میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانا کھانے میں، بہت سی چیزوں فضول ٹائم ضائع کر دیتے۔ اور اگر اس کو غور کریں تو پتہ چل جائے اچھا اتنا ٹائم ہم نے ضائع کیا، کل ہم نہیں کریں گے، کل نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنا پورا حساب لگائیں کہ آپ جو وظائف پڑھتے ہیں اس میں کتنی دیر لگتی ہے، حساب لگا لیا 1 گھنٹہ، 5 نمازیں پڑھی اس میں کتنی دیر لگی، ذکر اذکار کیا اس میں کتنی دیر لگی، اور دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے وہاں کتنی دیر لگی، شاپنگ کے لیے گئے وہاں کتنی دیر لگی، فضول جگہ ٹائم ضائع کر دیا کتنی دیر لگی۔ اب اس کا موازنہ کیجئے، یہ ٹائم اس ٹائم سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ اگر عبادت کا ٹائم اس فضول ٹائم سے کم ہے تو آپ خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، اور اگر عبادت کا ٹائم اس فضول ٹائم سے زیادہ ہے تو سمجھ لو اب آپ فائدے میں۔ یہی فرق ہے ہم میں ان بزرگان دین اولیاء کاملین میں، انہوں نے اپنے وقت کو مینج کیا۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس اور 24 گھنٹے غوث اعظم کے پاس بھی، انہوں نے اپنے ٹائم کو ایسے مینج کیا کہ دن رات خدا کے لیے اور دن مخلوق خدا کے لیے، اس طرح اپنی زندگی۔ ان کا تو سونا جاگنا عبادت تھا، رات کو جاگتے تھے اس لیے کہ خدا کی عبادت کریں، اور دن میں سوتے اس لیے تھے کہ رات کو جاگنا ہے۔ دن کو اس لیے سوتے تھے کہ رات کو جاگنا ہے، اور رات کو اس لیے جاگتے تھے کہ عبادت کرنی ہے۔ تو سونا بھی عبادت ہو گیا، جاگنا بھی عبادت، پوری زندگی عبادت ہو گئی۔ تو یہ شان ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی۔
تو آج آپ نے یہ سمجھا کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرف عام میں جو مراقبہ کہا جاتا ہے، یعنی عام طور پہ جیسے ہم بزرگان دین اولیاء کاملین کے مزارات پر جو مراقبہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پوری مکمل، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف۔ سمجھ گئے نا؟ 11 دفعہ درود شریف، 11 مرتبہ سورہ علم نشرح، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف، یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے قلب پہ اس میں اللہ لکھا ہوا تصور کرتے ہوئے مزار کے مواجہ کی طرف بیٹھیں۔ مواجہ کہتے ہیں جہاں صاحب مزار کا چہرہ ہو، تو چہرہ ہمیشہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، تو آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھیں تاکہ ان کا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے، اور پھر آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے دل پہ اللہ 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 یہ پڑھتے رہیں دل ہی دل میں، اور اپنے شیخ کا تصور کریں، اپنے شیخ کا تصور کریں۔ جب شیخ کا تصور قائم ہو جائے گا تو شیخ اپنا تصور ہٹا کر صاحب مزار کی زیارت کرے۔ یہ ہے مراقبہ، پہلے شیخ کا تصور قائم ہو، جب وہ تصور قائم ہو گیا اور مراقبہ اور آگے بڑھے گا تو پھر شیخ اپنا تصور ہٹا کر صاحب مزار کی زیارت کرے۔ یہ ہے، لیکن یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا کہ آپ ابھی جا کے بیٹھے ہو فوراً ہو گیا۔ ہاں، انسان جو ہے نا، وہ قرآن کہتے ہیں نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، ہر کام جلدی ہو جائے۔ میں ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤں، ایک دن میں ولی اللہ بن جاؤں، ایسے نہیں ہوتا۔ عبادت اور ریاضت، تقوی، پرہیزگاری اور مجاہدہ، تب جا کے مکاشفہ۔ جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا، مخدوم سمنانی فرماتے ہیں مشاہدہ نہیں ہوگا۔ پہلے مجاہدہ کرو تب مشاہدہ ہوگا۔ ہم بغیر مجاہدے کے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی جا کے بیٹھے صاحب مزار کی زیارت ہو جائے گی؟ نہیں، دل میں تو گناہوں کی غلاظت بھری ہوئی ہے، پھر کہاں سے نظر آئے گا؟ دل کے آئینے میں تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو تصویر یار تو ہے، لیکن دیکھو گے کیسے؟ جب تک صاف نہیں ہوگا نظر کیسے آئے گا؟ آئینے پہ گرد و غبار ہو تو اپنی شکل نظر نہیں آتی، یار کے جلوے کیسے نظر آئیں گے؟ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام چیزوں سے پاک صاف کریں۔ جو جو غلطیاں ہمارے اندر ہیں، جو جو چیزیں ہمارے اندر ہیں برائیاں، آہستہ آہستہ ان کو دور کرتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں اپنا۔ جب ہمارا محاسبہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، قلب آئینے کی طرح روشن ہو جائے گا، مراقبہ ہو جائے گا۔ اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے جب آدمی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ضرورت نہیں کہ مزار کے پاس ہی بیٹھے تب زیارت ہو، جہاں بیٹھ کر گردن جھکا لی وہیں زیارت ہو جائے گی۔ پھر مقام یہ ہے، لیکن اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور بڑی کوشش کی ضرورت ہے۔ آخر میں بس ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ 27ویں شب معراج، بڑی مقدس بابرکت رات ہے۔ اس رات میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ اگر نوافل 100 ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم سے کم 40 نفل ضرور پڑھیں۔ اور درود شریف کی تو کثرت کریں جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آخر رات میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم الشان معجزے کی رات ہے، سرکار کو ایک عظیم الشان اعزاز اس رات میں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہم ان کے غلام ہیں، آقا کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں۔ مقام ملا تو ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ تو اس خوشی میں یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ان کی ایک نگاہ کرم ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارک قرضے سے بدوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔
ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔